کہا بس بات اتنی ہے، ہم وسیلے والے ہیں، جس نے ہم کو ساری نعمتیں عطا کی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا کہ نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو نہ ہمیں کعبے کی عظمت معلوم تھی، نہ مکہ، نہ قرآن، نہ اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہو سکتا۔ ساری چیزیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کو ماننے پر منحصر ہے۔ اگر آپ رسول کو سچا رسول مانتے ہیں تو باقی ایمان پھر آپ کا مکمل ہو جائے گا، پھر آپ قرآن کو بھی مانیں گے، حدیث کو بھی مانیں گے، اللہ کی وحدانیت کو بھی مانیں گے، کعبے کی عظمت کو بھی مانیں گے، جنت و دوزخ کو بھی مانیں گے، حساب و کتاب کو بھی مانیں گے، عرش و کرسی کو بھی مانیں گے، لوح و قلم کو بھی مانیں گے۔ سب کب مانیں گے؟ جب رسول کو پہلے مان لیں گے۔ بین جڑ ہے رسول پاک کی ذات، اسی لیے اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آج آپ کو ڈالنی ہے تو محبت مصطفیٰ۔ کیوں؟ اگر یہ اہم نہ ہوتا تو دنیا میں بہت سارے علم ہیں، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، جغرافک ہے، الجبرا ہے، لوگ کیمسٹری پڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ کون کون سے علم، کون کون سے فن دنیا میں نہیں ہے؟ بہت ہے، بہت فن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے تو تین چیزیں حضور نے فرمایا، توجہ، تین چیزیں حضور نے فرمایا، علموا اولادکم ثلاث، اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو پوری کائنات کے استاد ہیں، وہ رسول پاک فرما رہے ہیں علموا اولادکم ثلاث، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ وہ کیا ہے تین چیزیں؟ نمبر 1 حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ وحب اہل بیتہ، سیکنڈ نمبر پر اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تلاوت القرآن کی تلاوت انہیں سکھا دو۔ یہ تین چیزیں کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کے معلم، کائنات کے استاد۔ مجھے بتاؤ اے میرے عزیزو، سب سے فرسٹ نمبر پر کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اگر بچے کے اندر یہ آ گئی تو اس کا سارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اس کا ڈگمگ نہیں رہے گا، آئیں کائیں نہیں کرے گا، اپنے رسول پر یقین آ جائے اس کو، غیرے غیرے نچو کھیرے کو کبھی وہ خاطر میں نہیں لائے گا۔ یہی کام زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر کے کیا ہے۔ پورے لوگوں کو، اس وقت ہندوستان کے حالات کیا تھے؟ ہندوستان میں انگریز تھے اور انگریزوں نے خریدا تھا بہت سارے مولویوں کو پیسہ دے دے کر کے۔ آج بھی بکتے ہیں، بہت سارے لوگ بکتے ہیں، پیسوں پر بک کر کے اپنا ایمان ختم کرتے ہیں۔ ایسے بکے ہوئے کئی لوگ تھے اور وہ سب سے بڑا کام کیا کر رہے تھے ہندوستان میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کر رہے تھے۔ آج ایک کافر، ایک مشرک، ایک پجاری، ایک پنڈت جیسے کہہ رہے تھے، میں مولانا سے کہوں گا مسجد میں دوبارہ کبھی اس گندے خبیث کا نام مت لیا کریں، مجھے پسند نہیں۔ گستاخ رسول، ہاں ہم اشارے سے بولتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم زبان ناپاک نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں ہمیں پسند نہیں ہے، ہم جتنی بات کریں گے ہماری زبان میں محمد محمد ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ہمارے دلوں میں ایمان اور ہمارے جسموں میں حرارت پیدا کرتا ہے، گندے خبیثوں کا نام نہیں۔ اس وقت میں جو بات کہہ رہا تھا، یہ پنڈت، پجاری، کافر، مشرک اگر بھونکیں تو مسلمان الرٹ ہو جائیں گے، یہ دشمن ہے۔ لیکن کوئی داڑھی ٹوپی والا، جبے گبے والا ہی بولنے لگ جائے تو کئی مسلمان بہک جاتے ہیں، کہا اچھا یہ مولانا ایسا بول رہے ہیں، یہ مولانا ایسا بول رہے ہیں۔ اس میں کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ارے وہ بھی تو مولانا ہے، یہ بھی تو مولانا ہے۔ نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں مولانا کو پہچاننے کا طریقہ داڑھی ٹوپی نہیں،
मौलाना को पहचानने का तरीका इश्क़ मुस्तफ़ा है। अगर रसूल पाक की मोहब्बत है तो फिर वो तुम्हारे सर का ताज है, और अगर हुजूर पाक की अज़मत उसके सीने में नहीं है, जितनी लंबी टोपी लगाए, जितनी लंबी दाढ़ी लगाए, वो तुम्हारे लिए जूतियों से भी कम दर्जा रखता है। यही सहाबा का ईमान था, यही आला हजरत ने हमें दिया है। और हमारे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि ये फरमाते थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के सिलसिले में कि नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा करते हैं। बाप हो, माँ हो, माल हो, जान हो, सब रसूलुल्लाह पर। कुछ दरखरीद मौलवी लोग वहां पर ईमान लूट रहे थे हिंदुस्तान में। आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। ईमान लूटने का काम चल रहा था। कैसे? किताबें लिख लिख करके लोगों के दिलों में हुजूर की अजमत कम। मैं आपको बताऊं, आप नबी पाक का नाम आए तो खड़े हो जाते हैं कि नहीं? सलाम के लिए खड़े होते? अभी मैं जब हुजूर का नाम लेता हूं तो अंगूठे चूम करके हम आंखों से लगाते हैं कि नहीं? ये दिलों के अंदर आपके मोहब्बत है और अजमत है। और इसके ऊपर जब कोई हमला कर रहा था, डाका डाल रहा था, नहीं, उनके लिए खड़े होना जायज नहीं। नबी का मकाम सिर्फ इतना ही है कि वो जैसे बड़ा भाई होता है। ये जब सब कहा जाने लगा, मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्या ईमान महफूज रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत सीनों में बिल्कुल कम ना हो, तब बरेली के इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कलम उठाया और कहा, जालिमो, तुम कहते हो रसूल का मकाम इतना है, उतना है। फिर आला हजरत ने पूरी दुनिया में डंका बजा करके बताया कि मेरे रसूल का मकाम क्या है। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब लोग मेरे नबी पाक के मकाम के बारे में बात कर रहे थे कि बड़े भाई के बराबर हैं, ऐसा उनका इल्म है, पागलों बच्चों की तरह, नाऊज़ुबिल्लाह, तब बरेली के इमाम बच्चों को नहीं, जवानों को नहीं, बूढ़ों को नहीं, हर एक उम्मती को ये सबक सिखा रहे थे। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी है, उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे नबी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में गमज़दों को मुज़दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा। ये सुन्नियों को सिखाया इमाम अहले सुन्नत ने। आज देखें, अफ्रीका की सरजमीन पर मैं बैठा हूं, लेकिन यहां से भी हर नौजवान गुनगुना रहा है, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। ये इश्क रसूल की दौलत जो आई है, इस पे इमाम अहले सुन्नत का बड़ा बड़ा रोल है। इसीलिए चप्पे चप्पे से आज दुनिया ये पुकार कर कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। मेरे अजीजों, आज उसी काम को दोहराने की जरूरत है, उसी काम को दोहराने। आला हजरत का मिशन यही है, आला हजरत का मिशन और कुछ नहीं। इश्क रसूल सीनों में डाल देना, यही आला हजरत का मिशन है। आज अपने बच्चों को इतना मजबूत ईमान दो, इतना मजबूत ईमान दो कि उन्हें यकीन अपने रबी पाक की जात पर अपनी जान से ज्यादा पैदा हो, अपनी जान, अपनी सांसों से ज्यादा रसूल के फरमान पर यकीन हो। अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो होकर रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, मेरे अजीजों, लोग आज हमारी मस्जिदों में आ जाते हैं, न जाने कैसी कैसी गुस्ताखियां करके उनको शर्म तक नहीं आती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि बाज लोग हमसे ये कहते हैं कि आप लोग ये फिरका वारियत, फसाद मचाने के लिए सब बातें करते। नहीं, तुम्हारे
ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے تو کیسا لگتا ہے، کیسا لگتا ہے؟ لیکن جو پوری کائنات کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید العالمین ہیں، ان کے بارے میں آج اگر کوئی یہ کتاب لکھے کہ ان کی ماں اور ان کے باپ دونوں جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ رسول اللہ کو ایذا دینا نہیں ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ میرے عزیزو، جب ایسی باتیں آتی ہیں تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ہمارا دل پسیج جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے ایسی بات کیسے برداشت کریں؟ پھر ہم اپنی گفتگو میں ان کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں ظالمو، تم عاشق رسول نہیں ہو، اگر حضور سے محبت ہوتی تو ایسے جملے نہیں کہتے، تم اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے نہیں کہتے، رسول اللہ کے ماں باپ کے بارے میں بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی نسل، حضور پاک کا جو نسب ہے وہ صرف ان کے ماں باپ تک ہی نہیں، آدم علیہ السلام تک میرے رسول کے باپ میں، آبا و اجداد میں کوئی کافر نہیں رہا، کوئی کافر نہیں رہا۔ الحمدللہ ہم شجرہ بھی جانتے ہیں میرے آقا کا، ہم پڑھتے بھی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسب ہے، خود میرے آقا حضور فرماتے سب سے اچھا جو تھا اللہ نے اس کے پشت پر میرا نطفہ رکھا، نور مصطفیٰ ایرے غیرے میں نہیں آیا، سب ساجدین میں آیا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ نے فرمایا۔ عزیزان گرامی، میں بات کہاں لے جا رہا ہوں؟ یہی کہ جب ایسے معاملات آ جائیں کہ تمہارے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگ جائے کوئی، اور وہ بھی ٹوپی والا داڑھی والا، کہ نبی پاک کی ماں باپ جہنم میں ہے، نعوذ باللہ، ان سے وسیلہ نہیں لینا چاہیے، ان سے مانگنا نہیں چاہیے، وہ مر کر مٹی میں مل چکے، تو کیا ان سب باتوں سے دلوں کے اندر عظمت کم نہیں ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس بچے کے اندر کم نہیں آئے گا؟ ان تمام ایسی خرافات سے اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اور ان کی نحوست سے بچاؤ، ان کی نحوست سے بچاؤ، ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ کو یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہ عقیدہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کل مرنے کے بعد قبر میں رسول اللہ کا سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ فرشتے جو تیسرا سوال کریں گے، کیا کریں گے؟ دو سوال تو نکل سکتا ہے ہر کوئی، من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، فرمایا کہ رسول اللہ کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہی سوال میں بہت سارے پھنس جائیں گے۔ رب کو تو بہت لوگ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، دین کے بارے میں کہیں میرا دین اسلام ہے۔ جب رسول کی بات آئے گی، ہو رہا ہے، دل خوش ہو رہا ہے، آنکھوں میں آج دیکھے چمک پیدا ہو رہی، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، گھبراؤ مت، کہاں اس دل ربا کے واسطے ہے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرشتوں سے یہ کہنا کہ میں تو مرا ہی ہوں اس رسول کو دیکھنے کے لیے۔ ہاں، اس وقت تمہارا جواب ہوگا کہ کیوں نہیں پہچانتے، ہماری مسجدیں صبح سے لے کر شام تک نماز ہوتی تھی، ہمارے مسجدوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں گونجتی رہی، ہمارے گھروں میں نعت مصطفیٰ پڑھا جاتا رہا۔ یہی چیز ہے، حضور کا سامنا کرنا ہے، قبر میں یہ عقیدہ ہے نا، قبر میں بھی حضور کا سامنا، اور حشر کا معاملہ تو حدیثوں سے ہے کہ سارے لوگ کہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دوڑتے رہیں گے، لیکن شفاعت کہاں ہوگی؟ وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، زندگی میں بھی ان کا نام ضروری ہے، اذانوں میں بھی، اقامت میں بھی، نماز میں بھی، اور قبر میں بھی، اور حشر میں بھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ ہوں تو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور نہیں ہے تو قبر بھی تیرے لیے مشکل ہے، حشر بھی تیرے لیے مشکل ہے، اور زندگی بھی مشکل ہے۔
इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ईमान इसी को कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह करीम आप सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। मेरी आखिरी नसीहत है, पता नहीं हमारी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मैं जो बात कह कर ले जा रहा हूं, हुजूर की हदीस, अल्लिमु औलादकुम सलास, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। हुब्ब नबीकुम, सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत। दूसरे हुब्ब अहली बैती ही, दूसरे अपने नबी की अहले बैत से मोहब्बत। व तिलावत अल कुरान अल करीम, तीसरे नंबर पर कुरान की तिलावत करना इन्हें सिखा दो। ये 3 चीजें सिखाकर टेंशन फ्री हो जाओ अपने बच्चों के लिए, और कहो या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था 3 चीजें मैंने बच्चे को डाल दिया, अब इसको नेक व सालेह बनाना अब आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर के हवाले करो, इंशाअल्लाह यकीन है तुम्हारा बच्चा चोर डाकू या ऐरा गैरा नहीं बनेगा, दुनिया के किसी भी खित्ते में जाएगा, मेरे नबी के इश्क की बहारें और हुजूर की खुशबुएं फैलाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस इलाके को हमेशा शाद व आबाद रखे, मस्जिद करतबा को इश्क रसूल का मरकज बनाए। अल्लाह करीम जालिमों के जुल्म से यहाँ की हिफाजत फरमाए, बद नजरी और बुरी नजरों से इसकी हिफाजत फरमाए। मैं दुआ करता हूँ मौला आज की इस महफिल पाक की बरकत से कयामत तक यहाँ बैठे हुए हर बंदे की नस्ल में आशिकाने मुस्तफा पैदा फरमा। मौला कयामत तक यहाँ के पैदा होने वाले बच्चों में किसी को बदअकीदा, गुमराह और गुस्ताख हरगिज न बना। ऐ अल्लाह, हम में से हर बंदे को मुजाहिद इस्लाम बना, तेरे नबी के कदमों में मर मिटने वाली जान हमें अता फरमा। कल को कयामत के दिन जब उठाया जाए, ऐ रब्बे करीम तेरे रसूल के झंडे तले हम सबको जमा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।